السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری تھا اور ہم باقی ریمیڈیز کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے تھے۔ جو لوگ اس ویڈیو میں نئے ہیں ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ باقی ریمیڈیز جو ہیں وہ ڈاکٹر ایڈورڈ باک نے 19ویں صدی کے شروع میں متعارف کروائی تھی، اور ٹوٹل کے قریب جو ہے 38 کے قریب ادویات ہیں جو آپ کی مائنڈ سمٹمز پہ صرف جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ آج جس دوائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے کریب ایپل۔ کریب ایپل بھی پول سے تیار کی جانے والی دوا ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے آپ کے جسم اور آپ کی باڈی کو کلین کرنا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہے۔ عموماً جلدی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آپ کے جسم میں ایسے مادے ہوتے ہیں جن کو آپ کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے ہم ہومیوپیتھی میں سلیشیا استعمال کرتے ہیں یا سلفر استعمال کرتے ہیں، یا بربرس ایکوا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ جب دل پہ دانے وغیرہ نکلیں تو اس کے لیے صاف کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو ہے وہ کچھ اس کا تھوڑا سا سمجھنے کا اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا پیشنٹ کس طرح کا ہوتا ہے۔ اس کا پیشنٹ جب بھی اپنی شکایت لے کر آئے گا تو اس کی ایک اسپیسیفک چیز کے بارے میں ضرور ہوگی کہ ڈاکٹر میری اس چیز کا علاج کرو، یعنی کہ میری جلد بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، اتنی خارش ہوتی ہے اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یعنی کہ اس کی ایک اسپیسیفک ریزن ہوگی آنے کی، یا میرے دانت میں اتنا زیادہ درد ہو رہا ہے کہ میں نے اپنا دانت نکلوا دینا ہے، یا میری ٹانگ میں اتنی زیادہ درد ہو رہی ہے کہ دل کرتا ہے کہ میں اپنی ٹانگ کاٹ دوں، یا میرے دانت میں اتنی درد ہو رہی ہے کہ میں دل کرتا ہے کہ میں اپنا دانت توڑ دوں یا دانت نکال دوں، یا میرے جسم میں کسی حصے میں درد اتنی ہوتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو جسم کے حصے کو الگ کر دوں، کاٹ دوں۔ یہ ہوتے ہیں اس کے الفاظ جو ہیں کریب ایپل کے۔ اس کے اندر پیشنٹ کی فزیکل سمٹم سے زیادہ اس کی سسپیشیس ہوتا ہے کہ اس نے بتانا ہے، اس کو ایسے سنسیشن ہوتی ہے کہ بھی مجھے ایسا ہے اور میں نے ایسا دکھنا ہے۔ وہ چاہے وہ چیز اس کو خوبصورتی سے ہے، یا اس کی جلدی مسائل ہیں، یا اس کو کوئی بھی ایسا پرابلم ہے، لیکن اس میں کہتا ہے کہ مجھے درد سے زیادہ درد کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی اس کی فیلنگ ہوگی کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، میرا دل کرتا ہے کہ بس آپ میری اسی بیماری کا بس علاج کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پیشنٹ اپنی بیماری کا لے کر آتے ہیں، وہ ایسی بیماری کو جلدی کیور کرنا چاہیں گے اور اسی کا پہلے بتائیں گے کہ جو ان کی اپیرنس ہے۔ اگر ایک آدمی کا اندرونی سسٹم سارا ڈسٹرب ہے، اس کے گٹس ہیں، اس کے لنگس صحیح ورک نہیں کر رہے، لیکن وہ اگر صرف لے کے آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری جلد کا کچھ کرو، میری جلد بہت خراب ہو گئی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے اس طرح دکھنا نہیں چاہتا۔ وہ اس میں اسپیسیفکلی بتائے گا کہ جی میری تکلیف جو ہے وہ جلدی امراض میری ساتھ ہے، مجھے بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، یا اتنی خارش ہوتی ہے کہ میں خون نکل آتا ہے، جیسے ایگزیما میں ہوتا ہے کہ خارش کر لینے سے آپ کا چہرہ چھل جائے گا، اس میں سے لیکوڈ پانی کی طرح چپچپا سا پانی سا نکلے گا، خارش ہوگی، بدبو آئے گی تو لوگوں کو بھی برا لگے گا، آپ کا چہرہ بھی برا لگے گا۔ اور اس میں کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ میرا یہ کریں، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، آپ نے میرا یہ علاج کرنا صرف۔ حالانکہ اگر اسے اور بھی تکلیفیں ہوں گی تو وہ نہیں کہے گا اس بارے میں، کیونکہ اس کا دل ہوتا ہے کہ بس میری اس تکلیف کا علاج اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ مجھے یہ تکلیف کا علاج چاہیے، اور وہ مجھے چاہیے کیونکہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ کچھ اس طرح سے کر کے وہ اپنا بتاتا ہے۔ اگر آپ ایسے آدمی سے بات کرتے ہیں، کسی آدمی کو اپنے ضرور کبھی نہ کبھی ایسی سے بات ہوئی ہوگی کہ جس نے ایسا کہا ہو کہ بھی میں تو آپ کے شہر میں نہیں آ سکتا، آپ کے شہر میں ریلوے کا نظام بہت خراب ہے، آپ کے شہر میں ٹریفک نہیں ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہے، گندگی ہے، آلودگی ہے، اور میں اس طرح نہیں جا سکتا، آپ کی طرف نہیں آ سکتا۔ آپ اسے انوائٹ کرتے ہیں، گھر بلاتے ہیں اپنے، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں آپ کے میں شہر میں تو آ جاؤں، لیکن آپ کی جو گلی ہے اس میں بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے، چلتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، نالیوں کا گند باہر پڑا ہوگا،
باہر سارا کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے تو میں ایسی جگہ پہ نہیں آ سکتا. یہ ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ کریب ایپل کے ہوتے ہیں. بہت زیادہ صاف ستھرا رہنا پسند کرتے ہیں, اپنے آپ کو بہت بار بار ہاتھ دھونا. اس میں بھی دیکھا جائے کہ کچھ مینٹل سمٹمز ایسے ہیں کہ جس کے اندر پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئے گا, دن میں متعدد بار ہاتھ دھوئے گا, کیونکہ وہ اسے لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ صاف نہیں ہیں اور بار بار اسے دھونا ہے. ہم بھی ہاتھ دھونا جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے, لیکن کووڈ کے دنوں میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ ایکسٹرا کانشیس ہو گئے تھے, ہر وقت ماسک پہن کے آ کے گھر آ کے نہانا, کپڑے دھونا, چیز اس طرح کرنا. اگر ایک پیشنٹ ایک نارمل دنوں میں ایسا کرے تو وہ جو ہے وہ پیشنٹ کریب ایپل کا ہوگا. اس میں او سی ڈی میں بھی یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں کہ وہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں کو بار بار دھوتا ہے, اس میں ریپیٹیشن آ جاتی ہے, کسی چیز کی ایک علامات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ اس کے اندر اگر ہم کریب ایپل کے ساتھ چیری پلم بھی دیں تو پھر جو ہے وہ چیزیں آپ کی کیور ہو سکتی ہیں. اس طرح کی چیری پلم کے اندر کسی چیز کی کریونگ پائی جاتی ہے. او سی ڈی کے پیشنٹ میں اگر بے چینی ہیں, چیزیں ہیں, وہ اسے پتہ ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ, لیکن وہ بار بار وہی چیز کرے گا. اب بات ہے کریب ایپل کی طرف. اس کا پیشنٹ جو ہے وہ کسی جگہ پر اگر بیٹھتا ہے, استعمال کرتا ہے, وہاں پر بھی انسان ہی بیٹھے ہیں جہاں پر ہے, لیکن اس کا کوشش ہوگی کہ اس جگہ کو اچھی طرح صاف کر لے, وہاں پر مٹی وغیرہ نہ ہو. جب اس جگہ کو اچھی طرح صاف کر لے گا, پھر ٹیبل کو صاف کرے گا, پھر اپنے ارد گرد صاف کر کے پھر وہاں پر بیٹھے گا. اور اس کا ہوتا ہے کہ گندگی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ, بالکل اسی طرح سے جس طرح کیا ہومیوپیتھی کے اندر آرسینک ایلبم کا پیشنٹ ہوتا ہے, اسی طرح کریب ایپل کا بھی جو ہے آرسینک کا ایلبم کا پیشنٹ بھی بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے. اس کے اندر بھی یہ بے چینی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور جو آرسینک ایلبم کے مینٹل سمٹمز ہیں وہی کریب ایپل کے بھی سمٹمز ہیں. بے چینی, کوئی غلط بات کسی چیز کی برداشت نہیں کرنا, گندگی کو برداشت نہیں کرنا, جو چیز ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. کچھ اس طرح کے سمٹمز جو ہیں وہ کریب ایپل کے بھی ہوتے ہیں. جلدی امراض کے اندر یہ بہت اچھا کام آ سکتی ہے, کیونکہ جلدی امراض میں ہم نے اس پیشنٹ کو اس کے بلڈ کو پیوریفائی کرنا ہے, اس کے اندر سے جتنا بھی اس کے ٹاکسک مٹیریلز ہیں ہم کو باہر نکالنا ہوتا ہے. اس کے اندر کریب ایپل بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں, اور اس کے رزلٹ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ایک اور سمٹم جو ہے وہ کریب ایپل کا یہ ہے کہ یہ اہم باتوں سے دھیان ہٹا کر ایک بالکل ہی غیر سنجیدہ یا جو بات بالکل اہم نہیں ہے اس کی طرف ان کا دھیان چلے جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پیشنٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اسی چیز کی اسپیسیفک علاج کرو. مثال کے طور پہ اگر میرا صرف بال ہیں, بالوں کا میں نے علاج کروانا ہے کیونکہ یہ میں وگ پہن پہن کے تھک گیا ہوں, مجھ سے یہ اذیت اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی کہ میں باہر جاؤں. اس کے اندر وہ اس کے لیے شاید وگ اتنی ضروری اور وہ بال اتنے ضروری نہیں ہے جتنی اس کی جسمانی اور دوسری جو ہیلتھ ضروری ہے. لیکن جہاں پر اسی طرح ہی وہ زندگی میں بھی ان چیزوں کی طرف اپنا دھیان کم کر لیتا ہے جن کی طرف ان کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. یہ بھی کریب ایپل کی جو ہے وہ علامت ہے. ایک اور دوائی ہے اس کے اندر ہولی دوائی بھی ہم جلدی امراض کے لیے دیتے ہیں, لیکن وہاں پر جہاں پر پیشنٹ کا چہرہ بالکل کہتے ہیں کہ میں نے اپنا بہت برا حال کر لیا, میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا, میں اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی جس کی وجہ سے میرا حال ہوا. کریب ایپل ہولی میں بھی جلد خراب ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر علامات اور ہیں. کریب ایپل کی جلد اس لیے خراب ہوتی ہے یا اس لیے خراب ہوتی ہے کہ اس کو جس قسم کی وہ ایکسپیکٹیشنز اپنے ساتھ چاہتا ہے ویسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص پرفیکٹ ہو. اس کے اندر ایسی چیزیں جو کہ ضروری نہیں ہیں ان کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے, اور اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی طرف آرام چاہیے, ان چیزوں کی طرف آرام چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. وہ اپنی تکلیف کو اتنی تکلیف اس کو ہوتی نہیں ہے جتنی وہ بتاتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اگر سر کے بال ہیں یا آپ کے چہرے پر دانے ہیں, وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ آپ ان کو اپنی دوسری چیزوں کو
نگلیکٹ کر کے، نظر انداز کر کے ان کی طرف جو ہے وہ آیا جائے۔ یہ اینٹی بایوٹکس کا اور ایسی میڈیسن جن کا آپ کے جسم پر سائیڈ افیکٹ ہوا ہے اس کے لیے بہت اچھا ڈیٹاکسیفائر ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے اینٹی بایوٹکس بہت زیادہ دوائیاں لی ہیں، جس طرح نقص و مکر کو ہم اس دوائی کا اثر ظاہر کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، دیتے ہیں ہومیوپیتھی کے اندر، اسی طرح کریب ایپل کو اس علامات کو ختم کرنے کے لیے ہم دیں گے۔ یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھک کے اندر کچھ دوائیوں کے استعمال کرنے سے آپ کی علامات اور آپ کی جو مرض کا عارضہ ہے، جو تکلیف ہے، وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ جلد پہ نکال دیتی ہے، آپ کا بہت زیادہ مینٹل طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لیکن پاک فلاور ریمیڈیز ایسی ہیں کہ ان کو استعمال کر کے آپ اپنے مینٹل سمٹمز کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے مائنڈ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ ان کو استعمال کریں گے تو بجائے اس کے کہ باقی ریمیڈیز ہومیوپیتھک کی طرح، حالانکہ یہ ہومیوپیتھک طرز پر ہی بنائی جاتی ہے اور ہومیوپیتھک کی ہی ایک قسم ہے، لیکن یہ ان چیزوں کو باہر نکالنے کے بجائے ان چیزوں کو اندر ہی سٹیبل کرے گی، ان چیزوں کو اندر ہی اس کا سلوشن نکالے گی، اندر ہی ان کا حل نکالے گی اور ان چیزوں کو باہر نہیں نکالے گی۔ کچھ کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے استعمال سے انسان یکدم سے بہت زیادہ غصہ ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ بیماریوں کے اندر انسان اپنے آپ کو اتنا سپریس کر لیتا ہے کہ وہ برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ایسے غصے کو ایکسپریس کر کے نکالے گا کچھ لمحے کے لیے، اور بعد میں چپ کر جائے گا اور سب سے معافی مانگ لے گا۔ یہ مستقل نہیں ہوگا، یہ صرف 1 یا 2 دفعہ دوائی استعمال کرنے کے بعد ہوتا ہے اور تب پیشنٹ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کا جتنا ابال تھا، جتنا اس کے اندر گرد و غبار بھرا ہوا تھا اور اس نے اپنے آپ کو پریشانیوں سے اتنی گھیرا رکھا تھا، وہ جو دوائی کے استعمال سے اسے پتہ چلا ہے کہ میں نے اپنے اوپر یہ جو تھا وہ ظلم کیا تھا، وہ سب ایک دفعہ باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ باقی فلاور ریمیڈی کرتی ہے، لیکن ان چیزوں کو اس طرح نہیں کہ آپ کی جلد پر ان چیزوں کو نکل آئے گی یا آپ کا بخار، آپ کی تکلیفیں بڑھ جائیں گی، وہ آپ کو رفتہ رفتہ کر کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھیک کر دیتی ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ کریب ایپل ایک ایسی دوا ہے جو کہ آپ ہر چیز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ہر دوائی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہر دوائی ہر کمبینیشن کے ساتھ آپ استعمال کر کے دے سکتے ہیں، کیونکہ ہر کمبینیشن میں آپ نے اس چیز کو باہر نکالنا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ اور باتھ روم نہیں استعمال کرتے، کسی جگہ پر کسی گھر جائیں گے کہیں گے یہ گندا ہے، یا بس اسٹینڈ پہ وہاں پر نہیں استعمال کریں گے، یا اسکول کا واش روم یا آفس کا نہیں استعمال کرتے اور ان کو پرابلمز ہو جاتی ہیں، ان کو کانسٹیپیشن ہو جائے گی، ان کو اور قسم کے تکلیف ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ واش روم نہیں جا رہے تو آپ اپنے جسم کو ان سب چیزوں کو بائی فورسلی روک رہے ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ تو نکلے گا۔ ان لوگوں کو اگر کریب ایپل دی جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ کریب ایپل کے ساتھ ان کے اندر ڈر بھی چھپا ہوا ہے کہ، اور اس کے اندر ڈر بھی ہے، اس کے ساتھ آپ میملس استعمال کر سکتے ہیں، ایسا ڈر جس کی آپ کو وجہ معلوم ہو، تو وہ اس چیز کو کم کر سکتے ہیں۔ کچھ ویڈیوز پہلے میں نے بیلا ڈونا کی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ ایک آدمی تھا اور اس کو کانسٹیپیشن تھی اور ڈاکٹر نے اس کو بیلا ڈونا ریکمینڈ کی تھی اور ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ بالکل ایک نئی جگہ پر گیا تھا، غالباً کسی گاؤں میں اس کی رہائش تھی یا اس نے اپنا مکان چینج کیا تھا، وہاں پر جو تھا وہ ٹوائلٹس نہیں تھے اور اسے باہر جانا پڑتا تھا۔ لیکن باہر جاتے وقت جہاں پر وہ واش روم کرنے جاتا تھا تو وہاں پر گاؤں تھا اور وہاں پر کتے تھے اور ان کو کتوں سے ڈر لگتا تھا، جس کی وجہ سے وہ جب وہاں جاتا تھا تو کتے جو تھے وہ بھونکتے تھے، جس کی وجہ سے خوف زدہ ہوتا تھا، اور ان خوف کی وجہ سے وہ اسے ڈر لگتا تھا، خوف ہوتا تھا، اور جس کی وجہ سے اس کو
کانسٹیپیشن دوسری چیزیں ہوں گی کیونکہ اس کا پیٹ صاف نہیں ہوتا تھا. تو ادھر جو تھا وہ اس کو بیلاڈونا تھی. بیلاڈونا میں جو ہے وہ ڈر پایا جاتا ہے. اس کی جو تھی وہ یہ تمام چیزیں جو تھی وہ ٹھیک ہو گئی کیونکہ بیلاڈونا کا پیشنٹ جو ہے وہ کتے سے ڈرتا ہے. اس طرح سے ہم کریب ایپل کی جو ہے وہ چیز استعمال کر کے دوائیاں ہم اس کا بہتر طریقے سے جو ہے وہ علاج کر سکتے ہیں. ایک اور چیز کریب ایپل میں ہے کہ اس میں اسٹرانگ ول کا مالک ہوتا ہے, اچھی قوت ارادی ہوگی, اور یہ پیشنٹ اپنی یہ میل سے زیادہ فیمیل کی دوائی ہے کیونکہ اس میں obsession پایا جاتا ہے, اور obsession بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی جلد کا پایا جائے گا کہ آپ کی میری جلد ٹھیک لگنی چاہیے. اس میں ایک مثال کے طور پہ اگر ایک 40 سال کا ایک پیشنٹ آ جاتا ہے اور کہتا ہے, میں مرد کی بات کر رہا ہوں, کہ میرے ایک بہت ہی باریک یہاں پر دانہ نکلا اور وہ دانہ بھی اتنا باریک تھا کہ اس کو بہت قریب سے دیکھنا پڑتا ہے, ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج کریں. تو یہ کریب ایپل کا پیشنٹ ہے. بالکل ایک غیر معمولی چیز کو بہت بڑھا چڑھا کے بتانا کہ یہ چیز جو نکلی ہے میرے چہرے کے اوپر یہ مجھے تکلیف دے رہی ہے اور اس کو آپ ٹھیک کریں. یہ اپنی obsess ہوتا ہے کافی زیادہ اپنی دکھاوے پہ, اپنی چہرے پہ, اپنا جو باڈی یعنی کہ جو چہرہ آپ کو دکھانا ہوتا ہے اپنے سوسائٹی کے اندر, خاص طور پہ اندر ہاؤس وائفس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے. اور کیونکہ ان کے چہرے کا ان کو ہوتا ہے کہ بھی میرا چہرہ ٹھیک طرح دکھنا چاہیے, اور کریب ایپل کے استعمال سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. کریب ایپل کو ہم ایک ایسی دوا ہے جس کو آپ خود سے تجربے کر کے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کو کسی کریم میں ملا لیں, اس کو آپ کسی تیل میں ملا لیں, اس کی کو آئنمنٹ تیار کر لیں, ہر طرح سے یہ جو ہے وہ فائدہ دے گی. اور خاص طور پہ ایسی عورتیں جن کو چھائیاں ہوتی ہیں, یعنی کہ چھائیاں ہوتی ہیں پریگننسی کے بعد ہیں, یہ مینوپاز میں, جہاں پر ناک کے اس جگہ پر اور اس جگہ پر خاص طور پر چہرے پر چھائیاں ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کے یہاں پہ ہوتی ہیں لیکن عموماً یہاں پر جو ہے وہ چھائیاں پائی جاتی ہیں. اس کے لیے بہت اچھی دوا ہے. آپ اس کو قطروں کی صورت میں لے بھی سکتے ہیں اور قطرے اپنے چہرے پر ڈائریکٹلی بھی لگا سکتے ہیں, یا اس کی کوئی کریم بنا کر بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. غرض کریب ایپل ہر جلدی امراض کے اندر جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. جتنے بھی جلدی امراض ہیں اس کے اندر یہ لازمی ہے کہ آپ کریب ایپل دیں اور ان کی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی. اس لیے میں نے بتایا تھا کہ ایسے او سی ڈی کے پیشنٹ ان کو ہاتھ دھونے کا بہت ہوتا ہے کہ ہماری جلد گندی ہو جائے گی, ہماری ہو رہی ہے, ہم نے بار بار ہاتھ دھونا, دن میں 10 20 30 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں, ان کے لیے بہت اچھی ہے. ان کو ایک قسم کا obsession ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ صاف رکھنا ہے, اپنے کپڑے صاف رکھنے ہیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہت زیادہ صاف رکھنا ہے. صاف رکھنا, صفائی رکھنا بری بات نہیں ہے, لیکن ایک حد سے زیادہ جب آپ کو ڈسٹرب کرے تو اس کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح کریب ایپل کسی بھی چیز کی نشے کی لت کو چھوڑنے کے لیے بہت اچھی دوائی ثابت ہوتی ہے. جس طرح نکسومیکا ہم دیتے ہیں یا کلیڈیم دوائی دیتے ہیں سگریٹ نوشی کے استعمال کرنے کے لیے, وہ ان چیزوں کو رد کر دیں. اگر ہم نکسومیکا کے ساتھ کریب ایپل استعمال کریں تو بہت اچھا اثر دے گی, لیکن اثر اس صورت میں دیکھیے اگر پیشنٹ خود چاہتا ہے. اگر پیشنٹ خود چاہتا ہے تو یہ بہت زیادہ کام کرے گی, اچھا ویل اینڈ گڈ کام کرے گی اور باقی ادویات سے بہت زیادہ فائدہ دے گی. لیکن اگر پیشنٹ نہیں چاہتا تو وہ یہ ہے وہ کام نہیں کرے گی. اسی طرح اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے کریب ایپل کسی ایسی خاتون کو دی جو کہ حاملہ ہے اور اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے, اس کی سکن کا کوئی پرابلم ہے کہ آپ کریب ایپل کو دیں, حالانکہ کریب ایپل دینا ایک فیمیل کو بھی آپ دے سکتے ہیں, ایک نارمل عورت کو بھی دے سکتے ہیں جو کہ حاملہ نہیں ہے, لیکن ایسی سچویشن میں کہ جس کے اندر وہ پریگننٹ لیڈی یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس بچے کو کنسیو کرے یا اس بچے
اس دنیا میں آئے یا وہ بچہ نہیں چاہتی اور وہ پریگننٹ ہے، اگر آپ کریب ایپل اس عورت کو دیں تو وہ اس کی نیچر کے خلاف ہوگا، کیونکہ وہ ایک آلریڈی چیز کو نہیں چاہ رہی. بالکل جس طرح سلیشیا جو ہے وہ آپ کے جسم سے کوئی ایسی چیز جس کو آپ نہیں چاہتے تو آپ کو باہر نکالتی ہے، لیکن سلیشیا اور طرح سے کام کرتی ہے، یہ اور طرح سے. لیکن ان کی ورکنگ جو تھی وہ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے بتایا. سلیشیا کو استعمال کرنے سے پریگننٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ کریب ایپل جو ہے تب کام کرتی ہے جب آپ کا دل کرتا ہے. لیکن جب ایک خاتون جو ہے وہ اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی، لیکن اگر آپ اسے کریب ایپل دے دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث بن سکتی ہے. بالکل ایسا میں نے بتایا. پیشنٹ آتا ہے کہتا ہے میری جلد صاف کرو، میرا ڈاکٹر صاحب میرا رنگ روپ صاف کرو. ایک خاتون آئی اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے صاف دکھنا چاہیے، مجھے اچھا دکھنا چاہیے. کچھ اس طرح سے کر کے جو ہے وہ کریب ایپل کا پیشنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے. اس کو ہم کھانسی کے اندر، الرجی کے اندر، خارش کے اندر اور چھینکوں کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب ایک چیز جو میں نے بتایا تھا کہ اس کا دھیان نارمل باتوں سے، اہم باتوں سے ہٹ کے بالکل نارمل اور غیر اہم چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. ایک پیشنٹ ہے، اس کو سب بیماری ہیں، اس کو کھانسی بھی ہے، اس کو الرجی بھی ہے، اس کو خارش بھی ہے، اس کو چھینکیں بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ کرے گا بخار، الرجی، خارش. اگر یہ چیزیں چھپ سکتی ہیں، یعنی کہ الرجی تو چھپ نہیں سکتی، لیکن اگر اس کی جسم کے ہڈن ہے، اس کے کسی ایسے حصے پہ ہے جو اس کے کپڑوں پہ جھکا ہوا ہے، یہاں پر گردن پہ ہے، ٹانگ پہ ہے، تو وہ اس کو نہیں کہے گا. وہ کہے گا کہ آپ میری چھینکوں کا علاج کریں. یہ اس کا ناک بہتا ہے اور برا لگتا ہے کہ وہ باہر جائے، اس کا ناک بہ رہا ہے، بار بار وہ صاف کر رہا ہے. وہ کہے گا کہ آپ میری چھینکوں کا علاج کریں. کچھ اس طرح سے پیشنٹ جو ہے وہ اپنی اس تکلیف کا اظہار کرے گا کہ میرا ناک سے پانی بہت بہ رہا ہے، اور اپنی اس تکلیف کو بہت زیادہ تھوڑا سا بڑھا کر بیان کرے گا، کیونکہ اس کا دل نہیں چاہتا کہ لوگ اسے باہر برا بھلا کہیں کہ دیکھو تمہیں تو ہر وقت چھینکیں آتی رہتی ہیں، تمہیں تو زکام لگا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے زکام لگا ہو، ناک بہ رہا ہو تو اتنا اچھا آپ کا چہرہ نہیں رہتا. چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ناک خشک ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گا. انسان بار بار جو ہے وہ صاف کرے گا. تو اس طرح سے کر کے وہ کہے گا کہ میرے اس سائنس کے ایریے کو پرٹیکولرلی صاف چاہیے، مجھے صاف چاہیے، مجھے اس کا حل چاہیے ڈاکٹر صاحب، میں نے اس کا جو ہے وہ کچھ حل کرنا ہے. اس کے اندر امبیرسمنٹ بھی پائی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت شرم آتی ہے باہر جاتے ہوئے، میرا چہرہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب مجھے بہت شرم آتی ہے، دیکھیں میرا ناک سارا خراب ہو گیا ڈاکٹر صاحب مجھے بہت شرم آتی ہے، دیکھیں کہ میرے بال اتر گئے ہیں، مجھے وگ پہن پہن کے میں خراب ہو گئی میری طبیعت. ان کے کسی اسپیسیفک ریزن کو وہ ضرور بتائے گا کریب ایپل کا، اور وہ اسپیسیفک ریزن اتنی اہم نہیں ہوتی اگر اس کو آپ غور سے دیکھا جائے. اس سے میں نے بتایا تھا کہ خواتین کے اندر ہی کافی زیادہ پایا جاتا ہے کہ ان کے چہرے کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا بنایا کہ ان کو اپنے چہرے کا خیال رکھنے کی طرف ان کو زیادہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اچھی دکھیں. لیکن اگر وہ ظاہر سی بات ہے گھر کے کام کاج اور سب چیزوں کے بعد، سٹریس کے بعد اور فٹیگ کے بعد ان کا چہرہ ظاہر سی بات ہے مرجھا جاتا ہے، ان کی چھائیاں پڑ جاتی ہیں. وہ جب ان چیزوں کی طرف آئیں گے تو ان کے لیے بہت اچھی دوائی جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے. اس میں یہ بھی چیز ہے کہ یہ اس کو آپ جتنا مرضی سمجھا لیں یہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس میں نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے. اسے پتہ ہے کہ بھئی میں امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں اچھا نہیں دکھ رہا، اسی لیے تو وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے. میرے بال نہیں ہیں، میں اچھا نہیں دکھ رہا، نیگیٹیو ہے. اسے جتنا مرضی سمجھاؤ نہیں اس کو سمجھ آئے گی، اس کو چیزوں کو جتنا مرضی سمجھاؤ اسے نہیں سمجھ آئے گی. اس کو جتنا مرضی کہہ لو کہ بھئی چہرے، سب کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسے کہو تو وہ اس کو چیزوں کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے ان سے ایسے لوگوں کو کنسلٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. لیکن ریمیڈی میں کریب ایپل استعمال کرنے سے بعد وہ چیزیں اپنی سوچ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بدل جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی جسمانی اپیرنس اچھی نہیں ہوگی تو آپ کا کانفیڈنس
جو تھا وہ آپ کا ڈکریز کر جائے گا. اگر آپ کی جسمانی اپیرنس اچھی ہوگی تو آپ کا کانفیڈنس بھی اچھی ہوگا کہ نیچرلی بات ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو کانفیڈنس جو ہے وہ تھوڑا سا گر جاتا ہے. ان کا دل ہوتا ہے کہ بس نا بھاگ ہمارے بس جلدی سے ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دیں، ہمیں جلدی سے ٹھیک ہونا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بری بیماری ہوتی ہے. بہت برا لگتا ہے جب باہر نکلے نا. یہ جلد اور یہ چیزیں مجھے بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ اپنی فزیکل اپیرنس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ آتا ہے اور اس کا وزن زیادہ ہے، وہ آپ کو اگر آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ میرا وزن بڑھ گیا، اور میں آئی آپ کے پاس اس لیے ہوں کہ میں نے اپنا رزلٹ ٹھیک کرنا ہے. مجھے اپنا وزن جو ہے وہ اچھے رزلٹ والا چاہیے. میرا رزلٹ بہت اچھا آنا چاہیے، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کی دوائیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن مجھے رزلٹ اس لیے چاہیے آپ سے اچھا کہ میری وزن جو ہے وہ کسی طرح کم ہونا چاہیے. اس لیے اب باقی دوائیوں کے ساتھ اگر اسے دیں گے کریب ایپل تو اس کے لیے کام کرے، کیونکہ اس میں آ کے اس نے اپنی اسپیسیفک ریزن کا بتایا ہے. یعنی کہ اس میں فزیکل سمٹمز کم ہوتے ہیں، اس میں اس کی سنسیشن زیادہ ہوگی. اس کی جسمانی سمٹمز اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کی سنسیشن پہ احساس اپنا بتائے گا کہ مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی اور میں نے ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ سے علاج کروانا ہے. اسی طرح اگر ہم جلنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر کسی کریم کے ساتھ آپ کا ہاتھ چل گیا تو اس کے اندر آپ کریب ایپل ملا کر تیل کے اندر یا کسی چیز کے اندر استعمال کر کے اس کو لگا سکتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو 2 قطرے 3 قطرے پانی میں گھونٹ میں ملا کر پی سکتے ہیں. آپ اپنی جلد پر لگا سکتے ہیں. اگر آپ کا ہاتھ چل گیا تو آپ اس کو فوراً اپنی جلد پر لگانے سے ہوگا. اگلی کچھ ویڈیوز کے اندر میں کمبینیشن بھی بتاؤں گا جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہومیوپیتھی کے اندر کینتھرس ایک مدر ٹینچر ہے، جہاں پر جل جائے تو آپ اسے کہیں تو سنسیشن کو ختم کر دیتے ہیں اور وہاں پر آپ کو جلن نہیں ہوتی. اس کے استعمال سے ایک تو یہ آپ کو جلن نہیں ہوگی، آپ کا زخم جلدی بھر جائے گا، اور نشان جو ہے وہ جلنے کا آپ کے ہاتھ پر نہیں پڑے گا. تو کچھ کمبینیشنز ایسے ہیں باغ میں جو کہ آپ استعمال کر کے ان چیزوں سے اچھی طرح سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. کریب ایپل جو آپ کے مائنڈ اور باڈی کو کلین کرتی ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے کہ جہاں پر مریض آ کے اپنی اسپیسیفک ریزن کو بتاتا ہے، تھوڑا سا دکھاوا بھی کرتا ہے، اس کا کانفیڈنس لو ہوتا ہے، امپیرسڈ ہوا ہوتا ہے، اسے بس صاف چاہیے، اسے بس اپنی اسپیسیفک چیز کی صاف چاہیے. جیسے کہ میرے یہ انگوٹھے پہ یہاں پر چوٹ لگی تھی، یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ جو داغ ہے نا اپنے جسم پہ، یہ مجھے بس صاف چاہیے. حالانکہ یہ اتنی چیز اہم نہیں لگتی، لیکن پھر بھی وہ کہے گا کہ مجھے یہ جو ہے وہ چیز چاہیے، کیونکہ میں کام کرتا ہوں اور میرا کسٹمرز کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. جب میں ان سے ہاتھ ملاتا ہوں تو مجھے ڈاکٹر صاحب بہت برا لگتا ہے. حالانکہ میرے خیال میں کسی کو بھی یہ چیز جو ہے وہ اتنی ڈسٹرب نہیں کرنی چاہیے، جو کہ آپ کے اس کے بجائے آپ کی جسمانی اور آپ کی دماغی صحت جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. تو اس طرح سے کر کے وہ چیزوں کو بتاتا ہے. آسانی بیل ایلبم کی طرح کی اس کی بالکل بے چینی ہے، بے چین مینٹل سمٹمز، بالکل بے چین، اور جب تک نہیں ہو جائے گا تب تک وہ ظاہر سی بات ہے سکون سے نہیں بیٹھے گا. بار بار ہاتھ دھوئے گا، بار بار اپنا منہ دھوئے گا. اس طرح سے کر کے ان چیزوں میں جو ہے وہ گھرا رہتا ہے. اور اسکن کانشیس، بیوٹی کانشیس، ہیلتھ کانشیس بہت زیادہ ہوگا کہ جی میری جلد جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، میرا رنگ اچھا ہونا چاہیے، میرا رنگ گورا ہونا چاہیے، یا میری یہ اسپیسیفک چیز ہونی چاہیے جو کہ عموماً خواتین کے اندر دیکھا جاتا ہے. تو یہ بہت اچھی دوائی کس کی تھی میں نے بتائی تھی، چھائیوں کی. جو چھائیاں جو ہیں وہ آپ کو مینوپاز اور چائلڈ برتھ کے بعد جو ہے وہ پڑ جاتی ہیں. اور اسکن کی کوئی بھی بیماری ہے تو اس کے لیے آپ دیں تو وہ بہت اچھا کام کرے گی. کسی بھی چیز کی ڈیٹاکسیفیکیشن کرنی ہے آپ نے اپنے جسم کی، آپ دیں بہت اچھا کام کریں گی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی.
اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔